السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تهلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواہ البخاری۔ ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک روایت پڑھی گئی ہے۔ راوی حدیث مشہور صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادرک عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو پایا، وہو یسیر فی رکب، جس حال میں نبی نے ان کو پایا اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، یعنی سفر پر تھے، کہیں جا رہے تھے، راستے میں قافلے کے بیچ میں چلتے ہوئے یحلف بأبی، اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب مشہور صحابی ہے، ان سے غلطی کیا ہوئی کہ وہ غیر اللہ کی قسم کھا لی، اپنے باپ کی قسم کھا لی، اور یہ اسلام میں منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ آواز سنی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں یہ عام سی بات تھی کہ غیر اللہ کا قسم لوگ باتوں بات میں کھاتے تھے۔ آج ہمارے سماج میں بھی وہی جاہلی رسم ہے، کوئی ماں کی قسم کھا رہا ہے، کوئی باپ کی قسم کھا رہا ہے، کوئی مال کی قسم کھا رہا ہے، کوئی اپنی اولاد کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ سب جاہلیت کا حصہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قافلے میں تھے، اور جس وقت اللہ کے نبی ان کے پاس پہنچے وہ غیر اللہ کی قسم کھا رہے تھے، اپنے والد کی قسم کھا رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سنا، کہا: الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، سنو، الا سنو، حرف تنبیہ، مطلب لوگوں کو الرٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو چوکنا کرنے کے لیے، یعنی بہت اہم بات۔ الا سنو، اللہ رب العالمین منع کرتا ہے تمہیں کہ تم اپنے ماں باپ کی قسم کھاؤ، اپنے باپ دادا کی قسم کھاؤ، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں، ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے، ناجائز ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کیا گناہ ہے؟ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت ہونی چاہیے، اللہ کا احترام ہونا چاہیے۔ ظاہر سے جب ہم کسی کی قسم کھاتے ہیں ضرور اس کے تعلق سے ہمارے دل میں کچھ عقیدت ہے، اور یہ قسم عبادت ہے، اور عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں یہی سبق پڑھایا گیا ہے
کہ اللہ کے علاوہ کسی کو دے نہیں سکتے. جو حق اللہ کا ہے وہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے. عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، قسمیں ہیں، صورتیں ہیں، ساری قسمیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں. مخلوق کے لیے نہیں دے سکتے. مخلوق کے لیے دیے، یہی شرک ہو گیا. یہی کیا ہوا؟ شرک ہو گیا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا، کہا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ منع کر رہا ہے کس بات سے؟ کہ تم اپنے والد کی، اپنے آبا و اجداد کی قسم کھاؤ، ماں باپ کی قسم کھاؤ. اسلام منع، اللہ نے منع کیا، حرام قرار دیا. من کان حالفا فلیحلف باللہ، اگر قسم کھانے کی ضرورت ہو، قسم کھانے کا موقع ہو، قسم کھانا ہو، جائز ہے. کس کے ساتھ؟ فلیحلف باللہ، چاہیے کہ وہ اللہ کی قسم کھائے، وہ اللہ کی قسم کھائے. یعنی یہ خاص ہو گیا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی قسم کھا سکتے ضرورت کے وقت، بیان کے وقت. جب قسم کی ضرورت ہو تو قسم کھا سکتے ہیں اللہ کی. او لیصمت، یا تو خاموش رہو. قسم کھانا ہے تو اللہ کی قسم کھاؤ، ورنہ کیا کرو؟ خاموش. خاموشی میں نجات ہے، خاموشی میں عافیت ہے، سلامتی ہے. کہیں بھی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ کی قسم کھائے، مخلوق کی قسم کھائے، گڑبڑ ہو گیا معاملہ، بہت بڑا گناہ ہو گیا. عام طور پر سماج اور معاشرے میں اس چیز کو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں. سماج اور معاشرے میں اس چیز کو، مخلوق کی قسم کھانے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. کوئی موقع آیا، کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی بات لین دین کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا، قسم کھانے کی نوبت آئی، تو کوئی اپنی اولاد کی قسم کھا رہا ہے، اپنی بیٹی کی قسم کھا رہا ہے، اپنی ماں کی قسم کھا رہا ہے، اپنے باپ کی قسم کھا رہا ہے، اپنے دادا کی قسم کھا رہا ہے، فلاں کی قسم کھا رہا ہے، مال کی قسم کھا رہا ہے. یہ بھی دیکھا گیا، مال کی قسم، دولت کی قسم. یہ سب جاہلیت کی قسمیں ہیں، جاہلیت کی صورتیں ہیں. لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اس حدیث سے جو اہم نقطہ، اہم بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ قسم صرف اللہ کی خاص ہے. قسم یہ عبادت ہے اور یہ اللہ کے لیے خاص ہے. اور اس کو کسی دوسرے کی طرف لے جانا، دوسرے کی قسم کھانا، یہ گناہ ہے، یہ اللہ نے منع فرمایا ہے. اور دوسری جو سب سے اہم بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے تو غلطی پر خاموش نہیں رہنا، ٹوکنا، نصیحت کرنا، منع کرنا، منکر پر نکیر کرنا. ہم اپنی نگاہوں سے کوئی غلط کام دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس حیثیت ہے، ہمارے پاس اتھارٹی ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، تو ہم منع کریں. لیکن منع کیسے کریں؟ نرمی کے ساتھ. منع کیسے کریں؟ حکمت کے ساتھ. یہ نہیں کہ آدمی روک رہا ہے، منع کر رہا ہے تو آدمی جذبات میں آ جائے. حکمت بہت ضروری ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک اعرابی آیا اور مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام آگے بڑھ گئے منع کرنے کے لیے، دوڑانے کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے، آپ نے کہا رک جاؤ. آپ نے کیا کہا؟ رک جاؤ، اس کو پیشاب کر لینے دو، ابھی دوڑے گا. منع کیوں کیا؟ رک جاؤ، بس منع کرو، چھوڑ دو، پیشاب کر لینے دو. کیونکہ اگر تم چھیڑو گے، دوڑاؤ گے، وہ بھاگے گا، اس کی شرمگاہ کھلے گی، بے پردگی ہوگی، بھاگے گا. ابھی ایک حصہ ناپاک ہوا ہے، گندا ہوا ہے، خراب ہوا ہے، دوڑ کے بھاگے گا، پوری مسجد اور پوری چٹائی کیا ہوگی؟ خراب ہو جائے گی. تو منکر کی نکیر کرنا ہے، روکنا ہے، منع کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے، لیکن کیسے؟ حکمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم